12 فروری 2024 اللہ والی مسجد جامعہ مولانا محمد اسلم صاحب درس قرآن پاک صبح کر رہے ہیں۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق اللہ العظیم۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا الى السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، اور آسمان دھوئیں کی شکل میں تھا، فقال لها، تو کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، کہ تم آؤ دونوں میری طرف، طوعا او کرہا، خوشی سے یا زبردستی سے، قالتا، تو ان دونوں نے کہا، زمین اور آسمان نے، اتینا طائعین، ہم آئیں گے آپ کی طرف خوشی خوشی سے، فقضاہن 7 سماوات، پس بنا دیے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور حکم بھیجا ہر آسمان میں اپنے حکم کو، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور خوبصورت کیا، مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، روشنی سے، وَحِفْظًا، اور حفاظت کی، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ مقرر کرنا ہے اس زبردست کا جو جاننے والا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت بجنہ گزری ہیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے کتنے دنوں کے اندر زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت ہیں، پانی ہے، دریا ہے، ندی ہے، نالے ہیں، درخت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں کے اندر پیدا کر دیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اپنا رخ انور کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم استوى الى السماء، اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد آسمان کے بنانے کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب آسمان بنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا مادہ تیار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَهِيَ دُخَانٌ، یہ آسمان دھوئیں کی شکل کے اندر تھا، یعنی جو اس کا مادہ تھا وہ دھوئیں کی شکل کے اندر تھا۔ پھر اس کے بعد جب دھوئیں کی شکل کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فقال لها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو اور زمین دونوں کو مخاطب کیا، اور دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم میری طرف آؤ، یعنی تمہیں آنا پڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف آؤ گے اور تمہیں آنا پڑے گا۔ اب آنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو خوشی کے ساتھ آؤ یا زبردستی ناراض ہو کر آؤ۔ کرہا مانا مجبور ہو کر انسان کس چیز کی طرف جائے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا۔ جب اللہ نے اختیار دیا تو زمین و آسمان نے جواب کیا دیا؟ قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری طرف خوشی کے ساتھ آئیں گے، اللہ تیرا حکم جب ہوگا کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے تو ہم خوشی کے ساتھ آئیں گے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو مخاطب کیا ہے، تو یہ جو حکم دیا ہے یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ حکم تقدیری ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جس کے اندر زمین و آسمان اور حتیٰ کہ انسان، جانور، سب چیزیں کیا ہیں؟ وہ انسان، جانور، سب کی چیزیں اللہ کی ذات کے سامنے کیا مجبور ہیں۔ اب مجبور کیسے ہیں؟ مجبور محض ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے اندر وہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر تغیرات، تبدلات اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کرنے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے، پوچھنے کے بھی اللہ تعالیٰ کوئی روا نہیں ہے کہ کسی کو پوچھے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ یہ کہتے ہیں ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس امر کن، اس کا نام جو اس کا حکم ہے، اس کن کا نام کیا ہے؟ ہو جانا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے۔ اب انسان کو اور اسی طرح زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ میں جب امر تقدیری اپنا حکم اس کے اندر نازل کروں گا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو وہ کیا تھا؟ وہی دخان، وہ کیا تھا؟ ایک دھوئیں کی شکل کے اندر تھا۔ اب اس کے اندر تغیر تبدل ہونا تھا، کیا ساتوں آسمان بننے تھے۔ اب اور اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کے درخت کو بنا دیا، اس کے پانی کو بنا دیا، اس کے چشموں کو بنا دیا، اس کی آبادی، اس کے ویرانوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، لیکن قیامت تک اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں اس کے اندر تغیر تبدلات ہونے والے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب جو میں اپنا اس کے اندر تغیرات کروں گا، اپنا حکم تقدیری اس کے اندر نازل کروں گا، اب ہو تو تم مجبور، کیا ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا جو حکم ہوگا وہی چلے گا، لیکن اس کے اندر ایک چیز ہوگی، ایک یہ ہے کہ میں جب تغیرات تبدلات کروں گا، اب یہ کہ ایک تو خوشی کے ساتھ قبول کرو، ایک کیا ہے؟ خوشی کے ساتھ قبول کرو، اور دوسرا کیا ہے کہ خوشی کے ساتھ قبول نہیں کرتے، تم کہتے ہو ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ کہ پھر بھی اگر تم نہیں مانتے، نہیں چاہتے، پھر بھی ہونا پڑے گا، تو اب تمہاری مرضی ہے کہ خوشی کے ساتھ قبول کرو۔ اب خوشی کے ساتھ قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے اندر آ جاؤ گے، اور اگر خوشی کے ساتھ قبول نہیں کرتے تو بے صبرے ناشکرے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے مجرم بن جاؤ گے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ امراض، مرضیں، بیماریاں لگا دی ہیں، اسی طرح موت اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہے۔ بیمار ہر انسان ہوتا ہے، اسی طرح موت تو ہر انسان کو آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امراض آتی ہے، بیماری آتی ہے، موت آتی ہے تو اس کو خوشی خوشی قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، کیا ہے جی؟ ہمارے رب کا حکم ہے، اور اللہ کی طرف سے جو امتحان آ جائے اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالا گیا، تو جیسے ہی آگ کے اندر ڈالا گیا تو فرشتے آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تیرا خلیل جلنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر وہ مدد لیتا ہے تو چلے جاؤ۔ تو فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کہ خلیل آپ کو جلا رہے ہیں، تو ہم آپ کی کچھ مدد کرنا چاہیں۔ تو سوال کیا کیا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہو، خود اپنی مرضی سے آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ میرا رب جو ہے جس حال کے اندر مجھے رکھے میں اس کے اندر تیار ہوں، وہ اگر میرا رب مجھے جلانے کے لیے تیار ہے تو میں اللہ کا خلیل جلنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو کیا کہا کہ میں اپنے سارے کے سارے معاملے وافوض امری الی اللہ، میں اپنے سارے کے ساری باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اگر چاہے مجھے جلانا تو وہ جلا دے، اور اگر بچانا چاہے تو مجھے بچانے پر قادر ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، بیماری آ جائے انسان کے اوپر، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی اٹیک آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ خوشی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور ایک وہ انسان وہ ہے جو جزا فدا کرتا ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، ناشکری کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گلے و شکوے کرتا ہے۔ اب برداشت تو اس کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور جس نے صبر شکر کیا اس کو بھی وہ بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک برداشت کر کے صبر شکر کر کے اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا جا رہا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا مردود